إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس اجلاس کا عنوان کیا ہے؟ آپ سبھی آج کے عنوان سے واقف ہیں، رمضان کیسے گزارے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اس نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے مہینے کو سال کے دیگر مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کے بنیادی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں قدر والی رات رکھی ہے، جو سال کی ساری راتوں سے افضل ہے، بلکہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان مبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ان الفاظ میں مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے، اتاکم رمضان، اے میرے ساتھیوں رمضان آ گیا، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اللہ نے اس ماہ کے صوم، اللہ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ آگے اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس ماہ میں ایک رات رکھی ہے جس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ کی عمریں سابقہ امتوں کے مقابلے میں انتہائی مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسے مواقع عطا کیے ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ امت اجر اور ثواب میں سابقہ امتوں سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم قدر والی رات کی قدر کر لیں، رمضان کی قدر کر لیں، تو ہم اجر اور ثواب میں سابقہ امتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو سابقہ مہینوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں قرآن مجید کو اتارا ہے. نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن مجید میں صرف ایک مہینے کا تذکرہ نام کے ساتھ آیا ہے، وہ ہے رمضان. کہا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے. ہدی للناس، جو سارے انسانوں کو راہ دکھاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، جنت کا راستہ بتاتی ہے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. یہ تقدیر کی رات ہے. اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو ہماری تقدیریں بدل سکتی ہیں. تو ہماری تقدیریں بدلنے والی رات ہے یہ. رمضان کے مہینے کو سال کے دیگر مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں. جنت کا کوئی بھی دروازہ رمضان کے ماہ میں بند نہیں رکھا جاتا. فرمایا وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے اس ماہ میں بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی بھی دروازہ اس ماہ میں اوپن نہیں رکھا جاتا. فرمایا صفدت الشیاطین، اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اس ماہ کو سال کے دیگر مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہے، اس کی ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں دین کی اہم بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. اس ماہ میں نیک عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب ہو گیا. رمضان المبارک سے متعلق لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان کو نہیں جانتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھانا یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. زیادہ کھانے سے آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی میں سست ہو جاتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت کے مہینے میں ہماری مائیں اور بہنیں کچن میں انواع اور اقسام کے کھانے تیار کرنے میں مشغول رہتی ہیں. ان بابرکت لمحات کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں افطاری کے وقت دسترخوان پر ایسے جم کر بیٹھ جاتے ہیں مغرب کی صلاۃ تک ادا نہیں کرتے. تو کچھ ایسے ہیں جو رمضان کو نہیں جانتے ہیں مگر اس اعتبار سے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے جیسا کہ بتایا گیا. بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان کو نہیں جانتے ہیں مگر اس اعتبار سے کہ یہ دن میں سونے کا مہینہ ہے، رات میں فضول گفتگو، بیکار کی گفتگو میں، بیکار کے کاموں میں جاگنے کا مہینہ ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کو نہیں جانتے ہیں مگر اس اعتبار سے کہ یہ تجارت اور کاروبار کا مہینہ ہے. پورا رمضان ان کا مارکیٹ میں، بازار میں گزر جاتا ہے.
مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ صلاۃ ادا کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے. حالانکہ رمضان کا مہینہ لوگوں سے کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، اللہ سے تجارت کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ عذاب علیم سے خود کو آزاد کرنے کا مہینہ ہے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے آزاد کر دے گی؟ بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو نہیں جانتے ہیں مگر اس اعتبار سے کہ یہ بھیک مانگنے کا مہینہ ہے، چندہ وصول کرنے کا مہینہ ہے. پورا رمضان بھیک مانگنے میں، چندہ وصول کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. عبادتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. رمضان ان مقاصد کے لیے نہیں آیا ہے. رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی مغفرتوں کا حقدار بنا دے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو رمضان تو ملا ہو لیکن مغفرت نہ ملی ہو. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت اب سبھی جانتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ سے کہا، ممبر کے قریب ہو کر کے بیٹھ جاؤ. صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے کے لیے، وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے. جب آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ کی. پھر آپ ممبر سے اتر گئے. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آج ہم نے آپ کو ایک خلاف عادت عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ممبر کے ہر زینے پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی. کہا بات یہ ہے کہ جبریل آئے. جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا، اللہ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس انسان کو جنت سے دور کر دے، اپنی مغفرت سے دور کر دے، جسے رمضان تو ملا ہو لیکن مغفرت نہ ملی ہو. اس نے خود کو اللہ کی مغفرت کا حقدار نہ بنایا. جب میں ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے بددعا کی، اللہ اس انسان کو اپنی بخشش مغفرت سے دور کر دے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا ہو. میں نے آمین کہا. جب میں ممبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل نے بددعا کی اس انسان کے حق میں جس کے سامنے میرا ذکر لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھیں. تو رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. خود کو تقوی جیسی عظیم صفت سے آراستہ کرنے کا مہینہ ہے. اگر ہم لوگ رمضان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ماہ سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے اس کی تیاری کریں. بعض سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ کاشتکاری کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سیرابی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو سلف رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے. رجب یہ کاشتکاری کا مہینہ ہے، یہ زراعت کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ یہ سیرابی کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت صوم کا اہتمام کرتے تھے. اب جس قدر شعبان میں صوم رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے،
رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں پوری نشاط کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے، روزہ رکھا جا سکے، صوم رکھا جا سکے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ سیرابی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کی تیاری ہمیں رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ پہلے تو اللہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں عطا کر دے، ہماری عمروں کو لمبی کر دے، تاکہ ہم اس مبارک مہینے کو پا سکیں۔ اللہ سے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں عطا کر دے، تاکہ ہم خود کو تیری مغفرت کا حقدار بنا سکیں۔ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے جانتے ہیں آپ؟ چلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں کا جو پہلا آدمی تھا یہ عبادت میں جد و جہد کرنے والا تھا، عبادت میں محنت کرنے والا تھا، اور ساتھ ہی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور جو دوسرا آدمی تھا وہ پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت کرنے والا تھا، اور اسے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ پہلے آدمی کی شہادت کے 1 سال کے بعد دوسرا شخص فطری موت مر گیا۔ سمجھے ہیں بات؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ جو دوسرا شخص ہے وہ پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلا آدمی عبادت میں جد و جہد کرنے والا، ساتھ ہی اسے شہادت نصیب ہوئی، اور دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت کرنے والا فطری موت مرا۔ لیکن دوسرا شخص جو فطری موت مرا، جو کم عبادتیں کرنے والا ہے، پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ نے صحابہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا، ساتھیوں کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے؟ شہداء کا مقام ہم جانتے ہیں، اللہ کے پاس شہداء کے لیے ایسے انعامات ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، 70 حوروں سے اس کا نکاح کروایا جاتا ہے، اس کی سفارش سے اس کے خاندان کے 70 لوگ بخشے جاتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ بڑا تعجب ہوا صحابہ کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال زندہ رہا۔ اس نے کیا فرمایا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے رمضان کو پایا، فصام، اس نے رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر! رمضان کوئی کم نعمت ہے یہ؟ اور پھر اس نے سال بھر میں اتنے ایکسٹرا سجدے کی، اتنی نمازیں اس نے پڑھی جو پہلے آدمی نے نہیں پڑھی تھی۔ لمبی عمر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کی عمر لمبی ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں۔ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اچھے اعمال کے ساتھ لمبی عمر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 1 سال کا فائدہ دیکھیے، بس 1 سال زندہ رہا، رمضان ملا اس کو۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔
یہ اتنا عظیم مہینہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ مہینہ تو ہمیں دے دے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ مدد طلب کریں کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم اس ماہ میں تیری عبادت اور بندگی صحیح معنوں میں کر سکیں. اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ استعانت جو ہے عبادت میں داخل ہے. عبادت کے بعد بطور خاص استعانت کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ہم لوگ نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ میں تیری عبادت کر سکیں، مدد فرما. صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ فرض صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک بندے مومن کو چاہیے اللہ سے توفیق مانگے. اے اللہ یہ مہینہ تو ہمیں عطا کر، ساتھ ہی ساتھ تو ہمیں توفیق دے، ہم اس ماہ میں تیری عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں. اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم عبادت نہیں کر سکتے تھے. رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ محاسبہ کریں. رمضان سے پہلے خود کا محاسبہ کریں. کیا ہم واقعی معنوں میں جنت کے قابل ہیں؟ ہم جنت کے قابل ہیں کہ جہنم کے قابل ہیں؟ اپنا محاسبہ کر لیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ روز قیامت تمہارا حساب لیا جائے، دنیا میں ہی اپنا حساب کر لو. قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. انسان سے کہا جائے گا اپنا نام اعمال پڑھ کے بتاؤ، آیا تم جنت کے قابل ہو یا جہنم کے قابل؟ تو رمضان آیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں. کیا ہمارے ہی اعمال ہمیں جنت کے حقدار بنا دیں گے؟ کیا واقعتاً ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں؟ اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، قابل نہیں ہے، بہترین موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے آپ کے پاس رمضان المبارک کی شکل میں. اس کی قدر کریں، اس کی محاسبہ کریں اپنا. میمون مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی متقی نہیں بن سکتا. رمضان آیا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے. فرماتے ہیں آدمی متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ اپنے بزنس پارٹنر سے سخت نہ کرے. جتنا سخت محاسبہ آپ اپنے بزنس پارٹنر کا کرتے ہیں، اس سے سخت محاسبہ انسان کو اپنے نفس کا کرنا چاہیے. فرماتے ہیں آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بزنس پارٹنر سے سخت اپنا محاسبہ نہ کریں. رمضان کے مہینے میں اپنا محاسبہ کریں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں اللہ آخرت میں ان کا حساب آسان کرے گا. جو محاسبہ نہیں کرتے ہیں آخرت میں ان کا حساب انتہائی مشکل ہوگا. محاسبہ کریں اپنا. کیسے محاسبہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے عقیدے کا محاسبہ کریں. ہمارے عقیدے میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے، ہم شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں غیر شعوری طور پر ہم ان اعمال میں مبتلا تو نہیں ہیں جو نواقض اسلام ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. محاسبہ کریں. آپ رمضان میں عبادتیں کریں، کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جو ایمان کو ضائع کرنے والا ہو، فائدہ کیا ہوا ایسے اعمال کا؟ سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کریں، پھر اس کے بعد اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں. ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے؟ اگر رمضان کی ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہوئی تو قبول، ورنہ مردود.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جو رمضان میں صوم رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر اور ثواب کی امید پر، محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے اجر اور ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پاس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو قدر والی رات میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید پر، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی نیتوں کا محاسبہ کرے، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار کا محاسبہ کریں، کہیں آپ حرام خوری میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ اب رمضان میں لاکھ عبادتیں کریں، اگر آپ کی آمدنی حرام کی ہے، کاروبار حرام کا ہے، قبول نہیں ہے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے کاروبار کا محاسبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، پھر نیک عمل کرو۔ آدمی حرام کھا کر کے نیک عمل کرتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ آدمی حرام کھاتا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کر سکتا۔ حلال روزی یہ معاون اور مددگار ہے عمل صالح کے لیے۔ جو حرام کھاتا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ گے تو عمل صالح کی میں توفیق دوں گا۔ جو حرام کھاتا ہے وہ اعمال صالحہ کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، اپنی آمدنی کا جائزہ لیں، اپنی زبان کا جائزہ لیں، اس لیے کہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، دیکھے گا کہ اس کی زبان نے اس کی نیکیوں کے پہاڑوں کو ملیا میٹ کر دیا ہوگا۔ اپنی زبان کا محاسبہ کریں، کسی کو آپ نے گالی تو نہیں دی ہے، کسی کی آپ نے غیبت تو بیان نہیں کی ہے تو معافی مانگ لیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کا شمار مفلسوں میں ہوگا۔ جانتے ہیں نا حدیث مفلس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے، کنگال وہ ہے، من لا متاع له ولا درہم، جس کے پاس درہم نہ ہو، روپیہ پراپرٹی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، نتیجتاً اس کی ساری نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر حقداروں کا حق پورا ہونے سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو لوگوں کی گناہ اس کے سر پر ڈال کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل کی حفاظت کمال ہے۔ اب رمضان میں عمل تو کریں، لیکن عمل کی حفاظت نہ کریں تو عمل کی حفاظت کریں۔ آپ عمل کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت بیان کر دی تو آپ کی نیکیاں خود بخود ان کے نام عمل میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی حماقت ہے یہ! عمل آپ کریں لیکن آپ کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر کر دی جائیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ غالباً فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لو کنت مغتابا احد لغتبت والدیہ، اگر میں دنیا میں کسی کی غیبت کرتا تو والدین کی غیبت کرتا، جسے میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اسے کیوں دوں، والدین کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیوں کا فائدہ میرے والدین کو ہو۔
قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے. یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ کر لے. لیکن آدمی مجبور کیا جائے گا کہ اپنی نیکیاں ان کو دے جن کو یہ دنیا میں ناپسند کیا کرتا تھا، جن کی غیبت بیان کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، گالی دیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. آپ رمضان میں نیکیاں کریں، لیکن آپ کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں، آپ کے اکاؤنٹ میں نہ رہیں، دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں. تو عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل کی حفاظت کمال ہے. عمل کی حفاظت کریں. عمل کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت کریں. عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو رمضان کے مہینے میں صوم کی، قیام اللیل کی محنت برداشت کرے، لیکن حصے میں کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں میری امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا. ان کے اعمال میں، ان کی نیکیوں میں کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا. صحابہ نے جب یہ حدیث سنی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان کے اوصاف بتائیے، آپ ان کا معاملہ تھوڑا کھول کر کے ہمارے سامنے واضح کیجئے تاکہ ہم خود کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں. کون ہیں یہ؟ قیام اللیل کرنے والے ہیں. جس طرح تم قیام کرتے ہو اس طرح وہ بھی قیام کرتے ہیں. صرف فرائض ہی نہیں ہیں، نوافل کی پابندی کرنے والے. صرف فرض روزہ ہی نہیں، نفل روزوں کی پابندی کرنے والے. سوال یہ ہے کہ قیام اللیل کرنے کے بعد، تہجد کا اہتمام کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد نیکیاں برباد کیوں ہوں گی؟ دن بھر بھوکے پیاسے رہے، افطار کے بعد لوگوں سے الگ ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے وَإِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی حرمات کو پامال کرتے ہیں. ابھی یہاں روزہ توڑا نہیں ہے، دوسرے ہی لمحے میں آدمی گناہ میں مشغول ہو گیا. تو ایسے روزوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزدار ہیں ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے عقیدے کا، اپنی نیتوں کا، اپنی کمائی کا، اپنی زبان کا، اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیں. اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، توبہ اور استغفار کے ساتھ ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ اگر آپ رمضان سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ گھریلو اشیاء کی جو ضروری چیزیں ہیں رمضان سے قبل ہی خرید کے رکھ لیں، تاکہ شاپنگ کے نام پر رمضان کے بابرکت لمحات ضائع نہ ہوں. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے شعبان میں ہی کر لیں، تاکہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، آپ آخری عشرے میں قدر والی رات تلاش کر سکیں. مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ شیوائی نگر چلے جائیے، اللہ اکبر. کہ رمضان اس مقصد سے آتا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے
عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لیں. اگر آپ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور سختی سے اس ٹائم ٹیبل کی پابندی کریں. اس میں کاروبار تجارت کے علاوہ کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت بندگی قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں. رمضان حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں درس و تدریس سے الگ ہو کر کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو ٹائم ٹیبل بنائیں. اگر آپ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں سوشل میڈیا کا استعمال اللہ کے لیے بند کر دیں یا تو کم کر دیں. آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کرے گا تو لازماً اجنبی عورتوں کو دیکھے گا، میوزک سنے گا، نیکیاں ضائع. سوشل میڈیا کا استعمال جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا کم کرنے کی کوشش کریں. اگر آدمی رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنا چاہتا ہے، رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سابقہ رمضان میں اس سے جو کمی اور کوتاہیاں ہوئی تھی نا اس کو یاد کریں. اس رمضان میں ان کمیوں اور کوتاہیوں سے خود کو بچائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس تصور کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزاریں. شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہوں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے ابھی کیا ہوا شام میں، مختلف علاقوں میں کیا ہوا، زلزلہ آ گیا، لوگ تباہ و برباد، لوگ موت کے گھاٹ پر اتار دیے گئے. کتنے ایسے واقعات صبح شام ہم لوگ دیکھتے ہیں. کرونا کی وبا سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزاریں. شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو. تو غرض اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت اہم باتیں، بہت اہم مشورے، اقتراحات انشاءاللہ فضیلت الشیخ اعجاز ندوی حفظہ اللہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انشاءاللہ اتنی باتیں آج کے اس پروگرام کے لیے کافی اور شافی رہیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں اس ماہ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اوقات کو تیری عبادت بندگی قرآن کی تلاوت اور تجھ سے قریب کرنے والے اعمال میں مشغول رکھنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.